بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامک نالج اینڈ ہسٹری چینل دیکھنے والوں کو نئی ویڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، دبئی اور ابوظہبی شدید ترین عذاب کی لپیٹ میں آ گئے۔ مندر کے افتتاح کے ساتھ ہی عذاب نازل ہو گیا۔ دوستو، اللہ رب العزت کی ذات بڑی بے نیاز ہے، اور جب انسان اپنی حدود کو کراس کرنے لگے تو اللہ ان کے لیے کوئی نہ کوئی وارننگ ضرور دیتا ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں مسلمان اور خاص طور پر مسلمان حکومتیں شدید بے حیائی اور بے غیرتی اور بے ضمیری کا شکار ہیں۔ اگر ہمارے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا نہ ہوتی تو اب تک نہ جانے ہم پر کتنی بار عذاب آ چکا ہوتا، اور تمام کے تمام مسلمان صفحہ ہستی سے مٹ چکے ہوتے۔ اللہ کی جانب سے دی گئی اس ڈھیل کو ہم مسلمان بڑے ہی غلط اور ناجائز طریقے سے استعمال کر رہے ہیں، اور اپنے یوم حساب کو یہ اکثر بھول بیٹھے ہیں۔ دوستو، حال ہی میں متحدہ عرب امارات میں ایک ہندو مندر کا افتتاح کیا گیا، اور یہ کام بھی سرکاری سرپرستی میں ہوا۔ اس سلسلے میں ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی کو بھی انوائٹ کیا گیا۔ یہ ایک نہایت ہی گری ہوئی حرکت ہے، اور اس کی واضح نشانی بھی متحدہ عرب امارات میں عذاب کی شکل میں نازل ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے متحدہ عرب امارات میں ایسا عذاب نازل ہوا ہے جس نے وہاں کے تمام نظام کو دھرم بھرم کر کے رکھ دیا ہے، اور لوگ بآواز کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں۔ یہ عذاب کیا ہے، اور اس عذاب کی وجہ سے متحدہ عرب امارات میں کیا کیا نقصانات ہو رہے ہیں، یہ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ ویڈیو کے آخر تک جڑے رہیے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں، ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر ملتا رہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اور نیچے دیے گئے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے۔ دوستو، آج کل کے عرب حکمران یہود و نصارہ کے ساتھ ساتھ ہنود یعنی ہندوؤں کو بھی خوش کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، جس کی ایک بڑی وجہ یہی بیان کی جاتی ہے کہ انڈیا کی معیشت بہت بڑی ہے اور انہیں خوش رکھنے کے لیے ایسا کرنا ضروری ہے، اور یہ ایک مکمل طور پر سیاسی چال ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے صاف صاف قرآن کریم میں یہود و نصارہ اور دیگر غیر مسلموں کے ساتھ دوستی کرنے سے مکمل طور پر منع فرما دیا ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ یہ لوگ کبھی بھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ اس کے باوجود قرآن مجید اور اسلامی تعلیمات کی یہ صریح خلاف ورزی اپنی پوری شدت کے ساتھ جاری ہے۔ اس سے پہلے بھی UAE یعنی متحدہ عرب امارات میں 2 سے 3 مندر بنانے کی اجازت دی گئی، اور ان کا افتتاح بھی سرکاری سرپرستی میں کیا گیا ہے۔ اس بار ایک بہت بڑا مندر جو ابوظہبی میں تعمیر ہونے جا رہا ہے، اس کے افتتاح کی تیاریاں ہو رہی ہیں، اور پورے اسٹیٹ پروٹوکول کے ساتھ انڈین وزیر اعظم نریندر مودی کو اس کے افتتاح کے لیے بلایا جا رہا ہے۔ یہ سب کرتے ہوئے عرب حکمران یہ بھول بیٹھے ہیں کہ یہ وہی نریندر مودی ہے جس نے 2002 میں گجرات میں مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا، اور ہزاروں مسلمانوں کو نہ صرف شہید کروایا بلکہ ان کے گھر بار بھی جلا ڈالے۔ دوستو، یہ شخص ایک انتہا متشدد اور سطحی سوچ کا ہندو ہے جو پوری دنیا پہ ہندو راج کی خواب دیکھتا ہے۔ اس وقت بھی نریندر مودی دوسری بار انڈیا کا وزیر اعظم ہے، اور تیسری بار بھی وہ وزیر اعظم بننے کا خواب دیکھ رہا ہے۔ اس شخص نے پورے انڈیا میں مسلمانوں کا جینا حرام کر کے رکھ دیا ہے، اور پوری دنیا کا میڈیا اس کے خلاف آواز اٹھاتا رہتا ہے۔ ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ کشمیر کا مسئلہ بھی اس وقت عالمی عدالت انصاف کے ساتھ ساتھ اقوام متحدہ میں زیر سماعت ہے۔ مسئلہ کشمیر اور اس کے ساتھ ساتھ جڑی ہوئی ظلم و زیادتیاں پوری دنیا اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے، اور ان سب چیزوں کے ہوتے ہوئے بھی عرب حکمران سیاست اور نظریہ ضرورت کی وجہ سے بناتے ہوئے مسلمانوں کے اس شدید ترین مجرم کو سٹیج پروٹوکول کے ساتھ خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دوستو، اس طرح کئی مظاہرے سعودی عرب میں بھی کیے جا چکے ہیں، جہاں پر نریندر مودی کو پورے سٹیج پروٹوکول کے ساتھ ویلکم کیا جاتا ہے، اور اس کی تمام ڈیمانڈز بھی پوری کی جاتی ہیں۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا کہ ایسے تمام کے تمام اعمال اللہ رب العزت کے نزدیک نہایت ناپسندیدہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے بھی مسلمانوں کو خبردار کرنے کے لیے کئی چھوٹے چھوٹے عذاب نازل کیے ہیں، لیکن ہم مسلمان ان سے سبق سیکھنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہیں۔ حال ہی میں متحدہ عرب امارات کی 5 ریاستوں میں سے 4 ریاستیں اس وقت شدید عذاب الہی کا شکار ہیں، جہاں پر بے حد تباہی ہو چکی ہے۔ گزشتہ کئی دن سے متحدہ عرب امارات کی 5 ریاستوں میں شدید طوفانی بارشوں کے ساتھ ساتھ اولو کا طوفان بھی نازل ہو رہا ہے۔ یہ اولے کوئی عام اولے نہیں ہیں، ان اولو کے سائز ایک گولف بال کے برابر ریکارڈ کیا گیا ہے، یعنی کہ ایک چھوٹے پتھر جتنا۔ ایک پتھر کتنی بھی طاقت سے آسمان سے گر کر کسی بھی چیز کا ستیہ ناش کر سکتا ہے، آپ خود اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔
اور صرف یہی نہیں بلکہ جو طوفان پچھلے کئی روز سے جاری ہے اور دبئی کی 5 ریاستوں میں سے 4 بڑی ریاستیں یعنی کہ ابوظہبی، رئیس الخیمہ، شارجہ اور فجیرہ مکمل طور پر سیلابی پانی اور اولو کے ڈھیر اور ان سے ہونے والے نقصانات میں گھٹنوں ڈوب چکی ہے۔ دوستو، آپ سکرین پر چلتی ہوئی ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر اولو اور بارش کے اس طوفان نے کیا تباہی مچا رکھی ہے۔ جدید ترین گاڑیوں کے مضبوط شیشے ٹوٹ چکے ہیں اور صرف شیشے ہی نہیں ٹوٹ رہے بلکہ گاڑیوں کا پینٹ تک اتر گیا ہے۔ اب آپ اس ویڈیو میں دیکھیں کہ دبئی جیسے صحرائی علاقے میں کس طرح سے سیلابی صورتحال پیدا ہو چکی ہے اور گاڑیاں پانی میں ڈوبی ہوئی ہیں۔ یہ سب کی سب تباہی اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک وارننگ ہے کہ ہم انسان کتنی بھی کوشش کیوں نہ کر لیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت پر غالب نہیں آ سکتے۔ اللہ کی قدرت اور طاقت ہمیشہ سے غالب ہے اور غالب رہے گی، اور ہمیں اس چیز کا ادراک جتنا جلدی ہو جائے اتنا ہی ہم انسانوں کے حق میں بہتر ہے، کیونکہ ہم اللہ کے ساتھ تو پنگا بالکل بھی نہیں لے سکتے۔ اس وقت دبئی اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں ہنگامی ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے اور تیزی سے ریسکیو کی کارروائیاں جاری ہیں۔ البتہ ہمیں اب بھی پورا یقین ہے کہ اس سارے سانحے سے بھی وہاں کے ارباب اختیارات کسی قسم کا کوئی سبق نہیں سیکھیں گے اور یہی اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دیتے رہیں گے۔ دوستو، ہم مسلمانوں کی یہ حالت دراصل اس وجہ سے ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے دین سے منہ موڑ کر اپنے ذاتی اغراض و مقاصد کے پیچھے دوڑنا شروع کر دیا ہے۔ دین کی مکمل پیروی ہی بھلا دی ہے اور بدقسمتی سے آج کا مسلمان یہ بات بھول چکا ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ مودی بابری مسجد توڑ کر وہاں پر رام مندر بنا رہا ہے اور ہم مسلمان اسے اپنے ملک میں مندر بنا کر گفٹ کر رہے ہیں۔ اس عرب سرزمین پر جہاں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد واضح الفاظ میں موجود ہے کہ یہاں پر کسی غیر مسلم کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ خاص طور پر یہودیوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جزیرہ نما عرب میں کوئی یہودی باقی نہ رہنے پائے۔ آج اسی جزیرہ نما عرب میں اسرائیل کی ریاست بھی قائم ہے اور مسلمان ممالک اس کی زیادتیوں پر چپ بیٹھے ہیں۔ ہمارے دشمن ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری مسجدوں کو مسمار کر رہے ہیں اور ان کی جگہ پر اپنی عبادت گاہیں بنا کر اللہ رب العزت کے گھر کی جگہ پر مورتیاں سجا رہے ہیں اور ہمارے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی۔ ہمارے غیرت ایمانی کو جوش بھی نہیں آتا اور ہم سیاست پر مفاہمت کے نام پر اپنے اور اللہ کے دشمنوں کو خوش کرنے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح طور پر ارشاد فرمایا ہے کہ یہ مشرکین کبھی بھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے، بلکہ یہ ہمیشہ دوستی کا جھانسا دیتے ہیں اور پیٹھ پیچھے وار کرتے ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ بابری مسجد کو توڑ کر وہاں پر مندر بنانے کے واقعے پر پاکستان تو کیا کسی بھی عرب ملک کی طرف سے کوئی ہلکا پھلکا سا مذمتی بیان تک سامنے نہیں آیا۔ اس وقت سب کے سب کان لپیٹے خاموش بیٹھے رہے اور انہیں خوش کرنے کے لیے ان کو تجارتی ڈیلز کی آفر کرتے رہے۔ اس وقت انڈیا اپنا اثر و رسوخ عرب ممالک میں بہت حد تک پھیلا چکا ہے۔ آئے روز ہندوؤں کی طرف سے مسلمانوں کو انتہائی گھٹیا دھمکیاں ملتی رہتی ہیں۔ انڈیا میں مسلمانوں کے جان و مال، عزت اور عبادت گاہیں تک محفوظ نہیں ہیں، اور وہ دن دور نہیں جب ہماری اسی بے حسی اور بے غیرتی کی وجہ سے ان کافر ملکوں میں مسلمانوں کو اپنا دین اور ایمان چھپا کر انہیں مشرکین کا دین اپنانا پڑے گا۔ اور یہ میں کوئی بڑی بات نہیں کہہ رہا، بلکہ یہی سب پہلے بھی تاریخ میں ہو چکا ہے۔ جب اندلس پر قبضہ ہوا تو وہاں پر رہنے والے مسلمانوں کو جان بچانے کے لیے عیسائی مذہب میں آنا پڑا۔ ہماری وہ یادیں اندلس میں آج بھی ہماری بربادیوں کا نوحہ بن کر موجود ہیں۔ اس کے باوجود ہم تاریخ سے کوئی سبق نہیں سیکھتے، اور تاریخ سے سبق سیکھنا ہی کیوں ہے؟ جب ہمارے پاس ہمارے دین میں واضح احکامات موجود ہیں تو ہمیں تاریخ سے کیا سیکھنا ہے؟ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو غیرت ایمانی عطا فرمائے اور ہم اللہ رب العزت کے اس دین کی صحیح معنوں میں حفاظت کر سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔